اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صلوات بھیجیں محمد والے سورہ فجر قرآن کریم کا ایک مختصر سورہ، شان نزول کے اعتبار سے اگرچہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، لیکن جو مضامین ہیں سورے کے، وہ مضامین ایسے مضامین ہیں کہ انسان اگر ان میں غور و فکر کرے تو ہر مکان کے اوپر اس مضمون کو منطبق کر سکتا ہے۔ جہاں کے اوپر یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں وہاں کے اوپر جو ہے اس کا مصداق بھی مل جائے گا۔ نزول کے اعتبار سے بعض سورے مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، لیکن قرآن کے بعض سورے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کربلائی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگرچہ واقع کربلا سن 61 ہجری میں رونما ہوا اور قرآن کی آیات سن 11 ہجری تک نازل ہوتی رہیں، جب تک کہ پیغمبر اس دنیا کے اندر موجود تھے ظاہری طور پر، اور جب جناب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں تو وہ سلسلہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک دنیا کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی جناب پیغمبر اسلام کا گزر جانا، کہ پیغمبر کی زبانی ہم آسمانی خبروں کو سنتے تھے، پیغمبر کے اوپر آیات کا نزول ہوتا تھا اور پیغمبر اسلام ان آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ جب پیغمبر ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں تو اکثریت آیات کی تلاوت کو سن رہی ہے، اور جو تلاوت آیات ہے وہ لوگوں کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ کچھ تھے کہ جن کا دل ان آیات کو سننے کے بعد نرم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسلام کی حقانیت کو قبول کر لیتے تھے۔ کچھ ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر گرد و غبار آ جا گیا اور اتنی زیادہ فطرت ان کی آلودہ ہو چکی تھی کہ وہ پھر نہ ان پر آیات الہیہ کا اثر ہوا اور نہ خود رحمت کا سمندر جو ان کے درمیان تھا اس رحمت کے سمندر سے وہ فیضیاب ہو گئے۔ بھائی اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، یہ تو جس کا جیسا ظرف ہے
اس اعتبار سے وہ کسب کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو رابطہ قرآن سے ہے، اور بہرحال حضرت کی زیارت میں بھی یہ فقرہ آیا ہے کہ سید الشہداء شریک قرآن ہے۔ جس طرح سے آپ امام میں زمانہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے امام شریک قرآن ہے، اسی طرح سے خود جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کی ذات وہ ذات ہے جو قرآن کی شریک ہے، اور بہرحال کچھ آیات صراحت کے ساتھ تنہا امام حسین کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور ان اہل بیت میں خود سید الشہداء شامل ہیں۔ من جملہ وہ آیات کہ جو صراحت کے ساتھ ذات سید الشہداء پہ دلالت کرتی ہے، ان میں سے یہ آیت کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کبھی کبھی ایک حادثہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ جس ظرف میں وہ حادثہ واقع ہوا ہے، چاہے وہ ظرف زمانے کے اعتبار سے ہو اور چاہے وہ مکان کے اعتبار سے ہو، اللہ کو وہ ظرف اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اس ظرف کی بھی قسم کھاتا ہے۔ بھئی شہر مکہ کیا ہے؟ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں، وانت حل بہذا البلد، میں جو قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی وہ اس لیے قسم کھا رہا ہوں کیونکہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ یعنی مکان کو عظمت مکین کی بنیاد پہ ہے، ورنہ خود مکان جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ تو جس طرح سے مکان کو عظمت مکین کی بنیاد پر ہے، اسی طرح سے زمان کو عظمت اس شخصیت کی بنیاد پر ہے کہ جس شخصیت نے اس زمانے میں ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب وہ شخصیت کون ہے؟ تاریخ کو آپ کھنگولے مطالعہ کریں تو نظر ہی آئے گا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے یہ 10 راتیں بے پناہ اہمیت کی حامل تھی، اور ان 10 راتوں کے بعد جو صبح آتی ہے وہ صبح ایسی صبح ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمایاں صبح بن جائے گی۔ اس صبح کا کوئی بدل نہیں واقع ہو سکتا، کوئی جاگزی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب دیکھیے کہ ایک بات ایک شعر میں مولانا محمد علی جوہر نے نظم کی، اور بہت سے لوگوں نے ان کے اس شعر کو پسند کیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے ذاکرین اکرام نے، بہت سے جو ہے خطبہ نے اس شعر کو اپنے کلام میں عنوان سخن کے طور پہ قرار دیا، اور پورے ایک شعر کے اوپر تقریر ہوئی۔ لیکن علماء کے سامنے جب یہ شعر گیا تو بعض علماء نے اس شعر
کے اوپر اشکال کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ نہیں، کربلا بس ایک بار واقع ہوگی، بار بار کربلا نہیں واقع ہوگی۔ تو اب اگر کہیں پر انقلاب برپا کرنا ہے تو اب یاد کربلا سے انقلاب برپا ہوگا، خود کربلا نہیں برپا ہوگی۔ لہذا شعر میں تصرف کیا اور کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ تو اب ایک بار کربلا واقع ہوگی، اور یہ کربلا آج بھی اپنے دائرے نصف نہار پہ ہے۔ زمانہ کربلا کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور فنا سے ہمکنار ہو رہا ہے، لیکن کربلا اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے۔ کسی بھی قوم میں اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو وہاں یاد کربلا کو تازہ کیا جائے گا، خود کربلا برپا نہیں ہوگی۔ اس یاد میں وہ تاثیر ہے کہ مردہ قومیں اس یاد کے ذریعے سے زندہ ہو جاتی ہیں۔ وہ مردہ افراد کہ جن کو گناہوں نے ختم کر دیا ہے، یاد کربلا ان کے اندر روح تازہ پیدا کر دیتی ہے، حیات عطا کر دیتی ہے۔ تو یہ کربلا کی تاثیر ہے۔ اب ذرا غور کرنے کا مطلب ہے کہ کل آپ کے سامنے کچھ مطالب بیان کیے تھے کہ وہ مفسرین جو ہیں وہ بہرحال ان کے درمیان ذیل میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کے اوپر صبح سے مراد کون سی صبح ہے، اور یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے ان سے کیا مراد ہے؟ اور میں نے کل آپ کے سامنے اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ اشارہ یہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے اس کا کوئی ایک مصداق اپنی قرار دے سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن کبھی شخصیت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا ہے، بحث ہی نہیں کرتا ہے شخصیت کے حوالے سے، صفات کے اعتبار سے بحث کرتا ہے، اور یہ صفات مختلف زمانوں میں مختلف شخصیتوں کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جب یہ صفات مختلف شخصیتوں اور مختلف زمانے میں مختلف افراد میں پیدا ہو رہے ہیں تو آیات قرآنیہ ان کے اوپر منطبق ہو رہی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب موجودہ زمانے میں سلسلہ جو وحی کا ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، لہذا قرآن جو ہے وہ ہم سے کیا تو خطاب کرے گا نہیں۔ کہا نہیں، قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، اور یہی اس کا اعجاز ہے۔ لہذا یہ صفات جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، ابھی مثال کے طور کے اوپر سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ میں یہ آیہ کریمہ ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جو لوگ توریت کا علم رکھتے ہیں اور تعلیمات توریت پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے گدھے کی پشت کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے، اور اسے نہیں پتا کہ یہ کتنا عظیم سرمایہ میری پیٹھ کے اوپر لدا ہوا ہے۔ تو ایک بے عمل شخص کو اللہ نے تشبیہ دی ایک ایسے جانور سے کہ جس کا کام ہے بوجھ ڈھونا۔ تو ایک بے عمل عالم، اس کا کام کیا ہے کہ وہ اگرچہ علم کا خزانہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے لیکن یہ علم اس کو نہیں فائدہ پہنچا رہا، یہ ایسا چراغ ہے کہ جس کے تلے اندھیرا ہے، یہ دوسروں کو تو روشنی دکھا رہا ہے اور خود اس روشنی سے محروم ہے۔ تو اسی طرح سے ارے بھائی آیات وہ یہود کے سلسلے میں ہیں، تو اگر
ان آیات کو موجودہ زمانے میں منطبق کیا جائے کہ جو لوگ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور تعلیمات قرآن پہ عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے کہ جو گدھا بوجھ ڈھو رہا ہے۔ تو صفات کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ یہ صفت جو ہے کبھی ایک قوم کے اوپر منطبق ہوتی ہے، وہی صفت اگر کسی دوسری قوم کے اندر پائی جا رہی ہے تو بلا شبہ جو ہے وہ قوم بھی اس آیت کا مصداق قرار پائے گی۔ عہد پیغمبر میں علماء یہود اس آیت کا مصداق تھے، کیونکہ ان کی بارز ترین صفت یہ تھی کہ حق کی معرفت رکھتے تھے، حق کو پہچانتے تھے، اور اس کے بعد دیدہ اور دانستہ طور پہ حق کی مخالفت کرتے تھے، حق پہ عمل پیرا نہیں تھے۔ لہذا ان لوگوں کی یہاں کے اوپر مخالفت ہوئی اور کہا کہ یہ صفت جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو جو صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اگر امت مسلمہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو یہی خصوصیت رکھتے ہوں تو کیا وہ اس آیت کا مصداق نہیں قرار پائیں گے؟ بالکل قرار پائیں گے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ۔ اب تفسیر اگر کی جائے تو یہ تفسیر کی جا سکتی ہے کہ مثل الذین حملوا القرآن، وہ توریت کو ہٹا دیجئے، موضوع بحث توریت نہیں ہے، بلکہ موضوع بحث ہے ہر وہ کلام الہی، توریت ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، زبور ہو، جو بھی ان کتابوں کا علم رکھتا ہے لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے کہ جس کی پشت کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے اور وہ جناب جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ بوجھ جو ہے ڈھوئے گا۔ تو یہ آیات جو ہے وہ یہود کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جائیے آپ مثال کے طور پر علماء یہود اور خاص طور پہ یہود اور نصارہ دونوں کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وقالت النصارى وقالت اليہود لیست النصارى بشیء۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہے وہ ہم ہیں اور ہمارے علاوہ مقابلے پہ وہ نصارہ کو سمجھتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے جواب میں جو ان کے مقابلے پہ تھے نصارہ، قرآن نے ان کا بھی قول ذکر کیا وقالت النصارى لیست اليہود بشیء، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ آگے آیت بڑھتی ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کے قول کو اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے درمیان بھی، امت محمد کے درمیان بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے فلاں فرقہ کچھ نہیں، وہ فرقہ کہے گا یہ فرقہ کچھ نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے اور اللہ سے پوچھا جائے کیا اس فرقے کے پاس اسلام ہے، کہا نہ اس کے پاس اسلام ہے نہ اس کے پاس اسلام ہے، دونوں کے دونوں نعمت اسلام سے محروم ہیں، اگرچہ دعوی اسلام کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بھئی دعوی اسلام آپ کر رہے ہیں اور نعمت اسلام نہیں نظر آ رہی ہے، نعمت اسلام عملی طور پہ نظر آتی ہے۔ تو اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو وہ اسلام کہیں نہیں دکھ رہا ہے، عملی طور پہ یہودیوں کے دیکھا جائے تو دین الہی نہیں نظر آتا، عملی طور کے اوپر نصارہ کیا دیکھا جائے تو دین الہی نہیں دکھتا۔ تو جہاں دین الہی نہ نظر آئے، لاکھ بڑے بڑے دعوے کوئی کرے، بہرحال وہ دعویٰ دنیا کی عدالتوں میں ہو سکتا ہے کہ ثابت ہو جائے، کیونکہ بھئی دنیا میں تو ہر کچھ چیز انجام پا جاتی ہے، لیکن عدالت الہی میں اس کو ثابت کرنا بڑا ہی سخت مرحلہ ہے کہ وہاں کے اوپر کیسے ثابت ہوگا۔
تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ آیات کہ جس میں قسم کھائی گئی کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی، اس کا مصداق کون ہوگا؟ اصرار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کی اس آیت کا مصداق فقط اور فقط یہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ اگر کوئی اس قسم کا اصرار کرتا ہے تو وہ در حقیقت نادان ہے، حقیقت قرآنی سے واقف نہیں ہے۔ بلکہ صفات کی جب بات کی جا رہی ہے تو یہ صفات کہیں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے ایک مفہوم ہوتا ہے مثال کے طور کے اوپر کلی مفہوم، جس کو مفہوم عام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ انسان ایک مفہوم عام، اب اس مفہوم عام کے مصادیق متعدد ہیں۔ ایک مصداق زید ہے، ایک مصداق جو ہے خالد ہے، ایک مصداق جو ہے بکر ہے۔ سب کو انسان کہا جائے گا، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان، ٹھیک ہے۔ لیکن اب حقیقت انسانی کس کے کیا سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ بہرحال جو ہے انسان اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ ورنہ انسان تو سب ہیں، بظاہر فرعون بھی انسان ہے، شداد بھی انسان ہے، نمرود بھی انسان ہے، اور دشمنان اسلام بھی انسان ہے، اور جو ہادیان دین ہیں وہ بھی انسان ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ہے اس دنیا میں کہ سیرت پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے، صورت پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہری صورت سب کی انسانوں کی جیسی ہے، لہذا سب کو انسان کہا جائے گا۔ آخرت میں فیصلہ سیرت کے مطابق ہوگا کہ دنیا میں کس کی کیسی سیرت تھی۔ تھے دنیا میں بظاہر انسان، لیکن سیرت انسانوں جیسی نہیں تھی بلکہ حیوانوں جیسی تھی۔ لہذا جس حیوان سے جس کے فعل مشابہ ہوں گے، اس حیوان کی صورت کے مطابق انسان جو ہے بارگاہ خداوندی میں محشور کیا جائے گا۔ بھائی کسی کا تشابہ جو ہے وہ اور تماثل کسی درندے سے ہے تو وہ ایک درندے کی صورت میں وہاں کے اوپر ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ اعمال مجسم ہو جائیں گے۔ خود انسان جو ہے اپنی سیرت کو اپنے آئینے میں، اپنی ذات کے آئینے میں دیکھے گا، اور بہرحال دوسرے تو بعد میں خوفزدہ ہوں گے، سب سے پہلے وہ خود خوفزدہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ دنیا میں یہ صورت سیرت کو چھپا لیتی ہے، لیکن آخرت میں یہ صورت پیچھے چلی جائے گی، سیرت آگے آ جائے گی۔ بہرحال ہے سب انسان یہاں پر، لیکن جو انسان کامل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے خطابات کا مصداق قرار پا سکتا ہے، وہ الگ ہے، اور یہ خطاکار انسان الگ ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس آیت میں بات کری کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کون سی فجر ہے اور کون سی 10 راتیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر ذی الحجہ کی وہ صبح 10ویں صبح مراد ہے، کہ جس دن روز عید جس دن کو قرار دیا گیا ہے، عید اضحیٰ ہے، اور اس سے پہلے کی جو 9 راتیں ہیں وہ گویا کہ 10 راتیں وہ مراد ہے یہاں کے اوپر۔ بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ جو ابتدائی عشرہ ہے، اس میں خاص اہمیت کا وہ حامل ہے، اور اس میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں۔ تو وہ 10 راتیں بھی اہمیت کے حامل
اور ان 10 راتوں کے بعد جو صبح نمایاں ہوئی ہے کہ جس دن خلیل خدا نے ایک ایسی قربانی پیش کی کہ جس قربانی کو ذبح عظیم سے تعبیر کیا گیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم. تو وہ قربانی اس لائق ہے کہ انسانیت کے لیے نمونہ عمل قرار پائے. وہ بھی قربانی مسلک عشق کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور اگر 10 محرم کو جو قربانی رونما ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے تو مسلک عشق کی آخری حد اس قربانی نے پیش کر دی ہے کہ اب مسلک عشق میں اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا ہے جس منزل کو حسین اور اصحاب حسین نے طے کیا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ قربانی جو ہے وہ نمونہ عمل ہے کہ دنیا میں معشوق مجازی انسان کی راہ کو روکتے ہیں اور انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان رکاوٹ کا کام کرتے ہیں. تو جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، وہ ان معشوق مجازی کو پیچھے کرتے ہیں اور معشوق حقیقی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. بہرحال عام افراد کو معجزے جو ہیں وہ متاثر کرتے ہیں، چمتکار متاثر کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ معجزے اور چمتکار دیکھنے کے بعد بھی حق کو نہیں قبول کرتے. عام لوگوں کے سامنے اگر آپ کو حق ثابت کرنا ہے تو آپ ان کے سامنے معجزہ دکھائیے، تب وہ حقیقت کو قبول کریں گے. کہ بھئی اگر پتھر جو ہے وہ بولنے لگے تو یہ ان کے نزدیک بہت بڑا معجزہ ہے، جبکہ پتھر تو بولتا ہی ہے. معجزہ یہ نہیں ہے کہ انہی نے پتھر کی آواز کو سن لیا اور ان کی خاطر پتھر بولنے لگا. معجزہ یہ ہے کہ رسول نے اس شخص کے کانوں پر سے پردہ ہٹا دیا اور اس نے پتھر کی صدائے تسبیح اور تحلیل سن لی. تو معجزہ یہ ہے خود کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب تسبیح الہی میں مشغول ہے. تو بعض افراد ان معجزات سے متاثر ہوتے ہیں اور بہرحال جو ہے وہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ بے پناہ اس کو اہمیت حاصل ہوتی. لیکن اللہ نے اپنے خاص بندوں کو جو بھیجا ان کو مامور کیا ہے کہ ہر موقع کے اوپر وہ معجزہ نہ دکھائیں بلکہ وہ سیرت پیش کرے اور وہ سیرت معجزہ قرار پائے. تو خود اللہ کے صالح بندوں کی سیرت ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہر ایک کے لیے بہرحال نمونہ قرار پا سکتا ہے اور ہر ایک کو دعوت دے گا. جناب پتھر اگر بولنے لگے دنیا سوچتی ہے کہ یہ بڑا معجزہ ہے. اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کوئی اپنے قاتل کو شربت کا جام پلا دے. اس معجزے کو دنیا لے کر آئے کہ جو اپنے قاتل کے حوالے سے یہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ اس نے ایک تلوار مجھے ماری ہے، لہٰذا اگر انتقام لینا، قصاص لینا تو اس کو ایک ہی تلوار مارنا. آج اگر آپ دنیا کے سامنے اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قطعاً ان چیزوں کو نہ پیش کیجئے جو اب تاریخ کا حصہ ہیں اور جن کے اندر زندگی نہیں پائی جاتی ہے. جنہی نے ان معجزات کو دیکھا ہے وہ معجزات ان کے لیے حجت ہیں. آپ ان زندہ معجزوں کو پیش کیجئے کہ جو صبح قیامت تک کے زندہ رہیں گے. آپ پوچھئے، سوال کیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا رہنما ہے کہ جس نے
اپنے قاتل کے لیے بستر شہادت کے اوپر یہ وصیت کی ہو کہ خبردار اس کی لاش کا مسئلہ مت کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ اگر ایک پاگل اور جنگلی کتا بھی تم پر حملہ کرے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کا مسئلہ کرو. یعنی مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو کاٹنا. یہ جو ہے مسئلہ ہے. اگر کسی انسان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو انتہائی توہین ہے اس انسان کی. یہاں جناب امیر یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ خبردار میرا قاتل کا مسئلہ مت کرنا. یا مثال کے طور کے اوپر سیرت ائمہ میں ایسے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ جو آج ایک زندہ معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں. آج دنیا کے سامنے جس زندہ معجزے کو پیش کرنے کی ضرورت ہے وہ اقوال ائمہ ہیں، وہ افعال ائمہ ہیں، وہ اخلاق ائمہ ہیں. اس اخلاق کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. ان افعال کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ جو لشکر آ رہا ہے مقابلے کے لیے اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، اس کو سیراب کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی دوست یہ مشورہ دیتا ہے کہ ابھی دشمن کی تعداد کم ہے، ابھی آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ابھی ہم ان سے مقابلہ کر لیں، لیکن بعد میں جو تعداد آئے گی اس سے مقابلہ کرنے میں ہم کو دشواری ہوگی، کہا نہیں، یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے. ابھی یہ پیاسے ہیں، ان کو سیراب کرو. اور دیکھو جنگ میں سبقت نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیے بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ کے اوپر اگر کبھی بحث ہو رہی ہوتی ہے، یہ صورتحال آپ لوگوں کو پیش آئی ہوگی. ایک شخص ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے اور ایک ہے کہ جو بہرحال آپ کا طرفدار ہے. اب بحث ہو رہی ہے اور وہ شخص آپ پہ الزام لگا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ہوشیار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بات نہیں کرنے دیتے، موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ساری باتیں اپنی بیان کرے، اور بہرحال اس کو کسی نہ کسی طرح سے خاموش کر دیتے ہیں اور معرکہ اس طرح سے سر کر لیتے ہیں. لیکن جس کو اپنی حقانیت پہ یقین ہوتا ہے وہ قطعاً جو ہے بحث میں اپنے مخالف کو اس طرح سے نہیں روکتا ہے. ہاں جو تم بیان کرنا چاہتے ہو بیان کرو، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ استدلال کرتا ہے تو وہ ساری دلیلوں کو ختم کر دیتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ یہ دلیلیں جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سیرت ائمہ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ چاہے افعال کا مسئلہ ہو اور چاہے اقوال کا مسئلہ ہو، افعال میں بھی کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم دشمن پر پہلے حملہ کر دیں، دشمن کو ختم کر دیں، یا دشمن کے لیے پانی بند کر دیں، یا دشمن کے لیے رسد کو روک دیں، یا دشمن کے افراد کو ہم توڑ لیں، ان کو جھوٹی لالچ دیں، ان کو جو ہے وہ ترغیب دیں یا ترہیب کریں. ایسا کچھ نہیں ملتا ہے. یا دعوت عام ہے کہ جو ہماری جانب آنا چاہتا ہے وہ اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر ہماری حقانیت کو پرکھے، اس کے بعد ہمارا ساتھ دے. اور جو بہرحال شبہات رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر جو ہے شکوک پائے جاتے ہیں، وہ بہرحال چاہے تو وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر شکوک نہیں دور ہو رہے ہیں تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ ہمارا ساتھ دے اور چاہے تو ہمارا ساتھ نہ دے. سیرت ائمہ میں یہ چیز نظر آتی ہے. یہ سیرت دنیا کے لیے عظیم معجزہ ہے. آج دنیا بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، عدل و انصاف کی بات کرتی ہے، لیکن آئے اور آ کر دیکھے سیرت ائمہ کو کہ حقیقی عدل کہاں کے اوپر پایا جا رہا ہے، حقیقی انصاف کہاں کے اوپر پایا جا رہا ہے. کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں بھی ان انسانی حقوق کی رعایت کی جا رہی ہے، اور اگر صلح اور آشتی کی ہے تو پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو صلح اور آشتی کے اصول ہیں ان کے اوپر گامزن رہا جائے. ہر موقع کے اوپر جو ہے اصول و ضوابط کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور کبھی بھی جو ہے ان اصول و ضوابط کی مخالفت نہ کرنا.
اس کے برخلاف جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان اہل رسول ہیں، ان کے یہ سیرت نہیں ملتی ہے. وہاں کے اوپر افراد کو توڑا بھی جا رہا ہے، ان کو لالچ بھی دی جا رہی ہے، جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جا رہا ہے. کچھ ہیں جو مزاج کے اعتبار سے لالچی طبیعت کے ہیں، طمع پائی جاتی ہے، ان کو پیسے کے ذریعے سے خرید لیا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو ذرا ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں، ان کو تلواریں دکھا کے خاموش کر دیا جاتا ہے. تو کچھ سے جرت اظہار کو سلب کیا جاتا ہے اور کچھ سے جو ہے قوت احساس کو سلب کیا جاتا ہے. حسین یہ چاہتے ہیں کہ حسین کے ہمراہ جو رہے وہ قوت احساس بھی رکھے اور جرت اظہار بھی رکھے. اور یہ قوت احساس اور جرت اظہار عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوتی ہے. خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں اور ان کے ذریعے سے افراد کو خریدا جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جب خزانہ بند ہوگا تو وہ افراد بھی ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. لیکن جب خزانوں کو نہ خرچ کیا جائے، فطرت اور عقل سلیم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دی جائے، تو پھر وہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ چراغ کو بجھا بھی دیا جائے اور پورا اختیار دیا جائے کہ جاؤ، چلے جاؤ، ساتھ چھوڑ دو، لیکن کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے کربلا کا خاص کردار. حسینی بننا ہے تو ہم کو اس لیے حسینی بننا ہے کہ اپنی عقل کو آگے رکھے اور جذبات اور احساسات کو پیچھے رکھے. آج یاد کربلا منا رہے ہیں. یاد کربلا کے حوالے سے مختلف کام انجام دیے جاتے ہیں، مختلف چیزوں کو انجام دیا جا رہا ہے. بہرحال اچھی چیزیں ہیں. بھئی ہم نے احساس کیا کہ ہمارے سید و آقا کو پیاسا رکھا گیا، لہذا ان کی یاد میں جگہ جگہ جو ہے سبیلیں لگائی جا رہی ہیں اور جو پیاسے اور تشنہ لب ہیں ان کو سیراب کیا جا رہا ہے. مگر صرف ایک چیز کو ہم نے دیکھا کہ دنیا نے ہمارے آقا اور ہمارے مولا کو پیاسا رکھا. دنیا نے اور بھی بہت سے مظالم کیے ہیں. جس طرح سے ہم پانی کی سبیل لگا رہے اسی طرح سے ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا دنیا نے، تو عدالت کی بھی سبیل لگائیں. جو مظلوم ہیں ان کو ہم ان کا حق دلانے کی کوشش کریں اور ان کی حمایت میں آگے بڑھیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اب جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جن چیزوں سے ہمارے ائمہ کو محروم کیا گیا، ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس طرح سے پانی کی سبیل لگا رہے ہیں ویسے ہی وہ سبیلوں کا بھی انعقاد کیا جائے، ایثار کی بھی سبیل لگائی جائے، قربانی کی بھی سبیل لگائی جائے، قوت احساس کی بھی سبیل لگائی جائے. یہ ساری سبیلیں جو ہیں ان کی جانب بھی توجہ دی جائے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کربلا کے حوالے سے اور شہادت کربلا کے حوالے سے اس جانب توجہ نہیں دی جا رہی ہے. کربلا کی یاد منا رہے ہیں، بالکل انداز وہ ہے کہ جس طرح سے صوفیوں کا انداز ہے کہ آئیے اور آ کر مزار کے اوپر چادریں چڑھائیے، پھول جو ہے ان کو جو ہے برسائیے، عطر لگائیے، جھاڑو دیجئے، روشنی کا انتظام کیجئے، لیکن قطعاً اس بات کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ جو صاحب مزار ہے اس کے کردار کو اپنی ذات کے اندر پیدا کیجئے. کربلا کردار چاہتی ہے، یہ چڑھاوے نہیں چاہتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سید الشہداء کی یاد منائیں تو یاد میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ سید الشہداء کا مطالبہ کیا ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. بھئی خانقاہ کا کیا ہے کہ آہیں کھینچنا اور درد میں گرفتار رہنا، مگر
معاملہ یہ ہے کہ حسین کی جو سیرت ہے وہ سیرت ایسی ہے کہ درد کو اپنے فراموش کر دینا اور انسانیت کی مسیحائی کرنا. اگر کوئی انسانیت کی مسیحائی کر رہا ہے تو وہ سید الشہداء کا تابع ہے، لیکن اگر کوئی آہیں کھینچ رہا ہے اور سینہ پکڑ کر گریہ کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ سیرت سید الشہداء سے واقف نہیں ہے. سیرت سید الشہداء سے واقفیت کے لیے لازم ہے کہ مقصد اور منشا جو ہے سید الشہداء کا اس کو جو ہے وہ کشف کیا جائے کہ کیا منشا ہے، کیا مقصد ہے، کیوں یہ عظیم شہادت رونما ہوئی ہے. انسان ضد کی خاطر پورے اپنے گھرانے کو کٹوائے گا؟ انسان اپنی خودی کی خاطر جو ہے اپنے یہ اتنے بڑے بڑے مصائب و آلام کو برداشت کرے گا؟ نہیں نہیں، ایک عظیم مقصد کی خاطر. واقعاً 1 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور ایک شاعر کا شعر ایک طرف. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح اور جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین. وہ حسین کہ جس نے شہادت کو گلے سے لگایا، جس کا شعار تھا ہیہات من الذلہ، ارے ذلت بہت دور ہے. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلۃ والذلہ، ارے زنا زادے فرزند زنا زادے نے مجھ کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ میں یا تو افتخار آمیز شہادت کو اختیار کروں یا ذلت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. حسین سے ذلت بہت دور ہے. ہاں، حسین نے جو نعرہ بلند کیا تھا آخری دم تک کے اس نعرے کے اوپر برقرار رہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب جنگ کر رہے تھے تو جنگ کرتے وقت حضرت لشکر کو نصیحت بھی کر رہے تھے، دیکھو آج تم میرے قتل کے اوپر سب جمع ہوئے ہو، عنقریب تمہارے درمیان اختلاف ہوگا. یہ ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. اللہ اللہ، یہ فقرے ہے سید الشہداء کے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہون علیہ، ارے میرے لیے بڑا آسان ہے ان مصائب اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، کیونکہ مجھے یقین ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. لہٰذا عجیب اطمینان ہے حسین کے اندر، عجیب سکون پایا جاتا ہے حسین کے اندر. اور جو اطمینان اور جو سکون حسین کے اندر تھا، حسین نے اپنے ہمراہ جو افراد لیے ان کے اندر بھی وہی سکون اور وہی اطمینان پایا جاتا ہے. کل آپ نے سنا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی. اب قافلہ سالار ہیں سید سجاد، علم لشکر کا سید سجاد کے ہاتھ، اور زینب میمنے کی سردار ہے، ام کلثوم میسرے کی سردار ہے. ہاں، یہ لشکر جب چلتا ہے تو اپنی رسالت کو کس طرح سے ادا کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ دربار ابن زیاد کے اندر جب یہ قافلہ داخل ہوا تو ابن زیاد جو ہے وہ خدا کی حمد و ستائش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کیا اور تمہارا جھوٹ کھولا. جناب زینب کبریٰ گوشے سے کھڑی ہوتی ہیں اور ابن زیاد کے سامنے جو خطبہ دیتی ہیں، اللہ اللہ، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہم کو عزت بخشی محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ اللہ، اور اس طرح سے ہم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا جو حق ہے پاک و پاکیزہ. جھوٹ اس کا کھلتا ہے جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، وہ ہم نہیں، ہمارا غیر ہے. یہ خصوصیت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ دن زیادہ دور نہیں ہے، بڑا نزدیک ہے کہ جب ہمارا اور تمہارا مقدمہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا. مدعی کی حیثیت سے ہمارے نانا رسول خدا ہوں گے، منصف کی حیثیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا.
اور اس وقت اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ہاں زینب یہ خطبہ دے رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ابن زیاد متوجہ ہوتا ہے امام زین العابدین کے، کہتا ہے یہ جوان کون ہے، کیا نام ہے؟ حضرت نے فرمایا علی ابن الحسین۔ کہا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام نے فرمایا کہ وہ میرے ایک بھائی تھے کہ جن کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ کہا نہیں، اللہ نے قتل کیا۔ امام نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، قرآن کی آیت پڑھی کہ ہاں روحوں کو اللہ ہی قبض کرتا ہے۔ امام کے اس جواب کو سن کر وہ برانگیختہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ بچہ نہیں ہے، یہ جوان ہے، کیوں اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو بھی قتل کرو۔ اب جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا آگے بڑھتی ہیں، بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے، اے ابن زیاد اگر میرے بھتیجے کے گلے کے اوپر تلوار چلے گی تو سید سجاد پر تو بعد میں تلوار چلے گی، پہلے زینب کے گلے کے اوپر تلوار چلے گی۔ یہ وہ منظر ہے کہ جس منظر کو دیکھ کے اہل دربار زار زار رونے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں چھوڑ دو، یہی جوان جو ہے وہ ان اسیروں کو لے کے مدینے جائے گا۔ عزیزو، امام نے جب موت کے اوپر فتح پائی تو ایک مرتبہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اے ابن زیاد تجھ کو اب تک کہ نہیں پتا چلا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے فخر اور افتخار کا باعث ہے۔ عزیزو، ارے یہاں کے اوپر جناب زینب کبریٰ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میں نے اپنے بھائی کی یادگار کو بچا لیا، لیکن افسوس کہ جب کربلا میں حسین کے گلے کے اوپر خنجر چل رہا تھا اس وقت زینب فریاد کر رہی تھی۔ ارے کوئی نہیں تھا کہ جو زینب کی فریاد پر متوجہ ہو۔ کبھی کہتی تھی یہ اپنا صادق ایقتل عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے پسر ساتھ، ارے میرا ماجایا زبا ہو رہا ہے، تو کھڑا تماشا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سے ذکر کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین میں سب کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔